آج کل پاکستان میں جمہوریت کا بھرپور انتقام ہے، لیکن یہ انتقام پاکستانی عوام سے ہے۔ اب یہ گل ہم آمریت سے نہیں کر سکتے کیونکہ سب نے ہمیں بتایا تھا کہ جمہوریت سب کچھ ٹھیک کر دے گی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جمہوریت کے مجاہدین جو ہیں وہ آٹا اور چینی چوری کرنے میں مصروف ہیں اور پاکستانی عوام کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور آپ کو اس صورتحال سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس جمہوریت سے، اس یہ ورژن جمہوریت کا ہے، اس سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ فوج کو بچانا نہیں چاہیے، اور آپ کی ووٹ سے لگتا یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور یعنی اس داستان میں جو سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستانی شہری جو ہے وہ سب سے سستی چیز ہے۔ پاکستانیوں کو ہم نے بہت سستا بھیجا ہے۔ پچھلے دنوں 117 پاکستانی ایک دن میں قتل ہوئے پشاور میں، ایک دن میں 117 پاکستانی، اور کوئی عام سوگ نہیں منایا گیا۔ امریکہ میں ایک بیس پہ، ملٹری بیس پہ 15 لوگ قتل ہوئے ہیں، اور وہاں پہ 3 دن کے لیے امریکی فلیگ ہاف ماسٹ پہ تھا۔ ہمارے یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ہمارے ایک پاکستانی مسیحی بھائی نے ہماری بیٹیوں کو بچایا۔ اس کے پاس آپشن تھا، ایک خودکش حملہ آور آیا، وہ بھاگ سکتا تھا، وہ پاکستانی، وہ بھاگا نہیں، اس نے گلے لگا لیا اس خودکش حملہ آور کو تاکہ وہ لڑکیوں تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن آج اس کی 3 سالہ عمر کی بچی ہے، وہ یتیم ہے، اس پہ سر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس پاکستانی ہیرو کو جس نے ہماری بچیوں کو بچایا، وہ ڈھوک تالا خان یا اسلام آباد کے آؤٹ اسکرٹس پہ ایک فٹ پاتھ پہ، بالکل فٹ پاتھ پہ دفن ہے، جس پہ لوگ چلتے ہوئے جاتے ہیں کیونکہ غریب لوگ ہیں، وہ دفن نہیں کر پائے اسے پراپر قبرستان میں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستانی جو ہے بہت سستا ہے۔ پچھلے ادوار میں چاہے وہ فوجی ہوں، چاہے ہمارے سیاستدانوں، سیاسی حکومتیں ہوں، پاکستانیوں کو سستا بیچا گیا، دوسرے حکومتوں کے حوالے کیا گیا، چیپ ہو گیا ہے پاکستانی۔ ہم ہیں، لیکن جو غیر ہیں وہ بھی پاکستانی کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ طیب صدیقی صاحب نے دی نیوز میں، جو کہ ایڈوائزر ہیں سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے، ان کے پاس کچھ ڈیٹا آئی تھی، اور انہوں نے کل دی نیوز میں یہ شائع کی کہ تقریباً کوئی 6000 اس وقت 6500 پاکستانی ہیں دنیا بھر میں مختلف جیلوں میں، جن میں سے 10% صرف انڈیا میں ہے۔ اور انڈیا سے تو پھر جو پاکستانیوں کی حالت، جس حالت میں وہ آتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ علم کی داستان ہم نے کچھ تصویروں میں اور کچھ فوٹیج میں جمع کی ہوئی ہے، وہ آپ اسکرین پہ دیکھیں۔ یہ تو آپ نام ہیں ان لوگوں کے جو جن کو مسنگ پرسنز کہا جاتا ہے، جو غائب ہیں، کچھ کو ہم نے دوسروں کے حوالے کیا، لیکن یہ آج کل اسلام آباد کی سڑکوں پہ، شارع جمہوریت پہ، کچھ ان مسنگ فیملیز کے جو رشتہ دار ہیں وہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے سامنے گلا شکوہ کر رہے ہیں کہ ابھی تک سپریم کورٹ نے ان کی کیس لی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ کیس سپریم کورٹ نے اٹھائی تھی، پھر وہ سپریم کورٹ ہی ڈسمس ہو گئی تھی، لیکن اب اس سے بڑی کیس جو ہے وہ پاکستانیوں کی جو ہندوستان میں جیلوں میں بند ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان سے جو پاکستانی آتے ہیں وہ دو صورت میں آتے ہیں، یا تابوت میں آتے ہیں، یا پاگل، ان کو بالکل مینٹلی خراب ختم کر کے بھیجا جاتا ہے پاکستان میں۔ یا آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں ایدھی سینٹر کی، جہاں پہ بے تحاش ایسے پاکستانی ہیں جو ہندوستان کی جیلوں سے ریلیز ہوئے ہیں اور پاکستان آئے ہیں، اور وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ سپاہی مقبول حسین کی کہانی آپ سب کو یاد ہوگی، وہ پاکستانی جو وہاں پہ اس کو انہوں نے پاگل کر دیا، زبان کاٹ دی اس کی، کیونکہ اس نے پاکستان زندہ باد کے نعرے وہاں لگائے انٹروگیشنز کے درمیان۔ لیکن شکر ہے کہ مقبول حسین کو ہمارے لوگوں نے، سب نے سراہا، اور آج سے 2 سال پہلے آپ نے یہ فوٹیج دیکھی ہوگی، بلکہ پچھلے سال کی میرے خیال میں، جہاں پہ مقبول حسین کو جو ہے سراہا گیا۔ یہ خالد آزاد ہیں، ایک پاکستانی جو میرے خیال میں کرکٹ میچ دیکھنے گئے تھے انڈیا، اور ان کو وہاں پہ پاسپورٹ کھونے کی وجہ سے جیل میں رکھا، تشدد کیا، اور یہ تابوت میں ان کو پاکستان بھیجا گیا۔ اور ابھی حال ہی میں ہم نے اس طرح کے کیس ابھی پھر دیکھی، ایک اور پاکستانی جو وہاں شادی میں گیا تھا اور وہ بھی تابوت میں ہندوستان نے واپس بھیجا۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی نے اس پہ کوئی توجہ نہیں۔ اگر یہی کوئی ہندوستانی شہری ہوتا، یہاں سے جا رہا ہوتا وہاں سے ہندوستان میں، تو وہاں جس طرح کا شور مچنا تھا وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح وہ کرتے، لیکن ہمارے یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی جو افسوسناک بات ہے وہ یہ کشمیر سنگھ کی ہے، جس کو ہم نے یہاں سے ریلیز کروایا، جس نے پاکستانیوں کو قتل کیا، اور کیونکہ کیس سیٹل نہیں ہو سکی، ایویڈنس کم تھا، وہ لیگل ایشوز تھے، لیکن ہندوستان جا کے اس نے وہاں پہ کہا کہ میں نے واقعی مجھے بھیجا گیا تھا دہشت گردی کرنے کے لیے پاکستان میں۔ لیکن اس نے وہ کنفیشن اس لیے نہیں کی کہ وہ اس کو کوئی افسوس ہوا پاکستانیوں کے قتل پہ، اس نے کنفیشن اس لیے کی تھی
کہ اس کو یہ افسوس تھا کہ وہاں کی جو حکومت ہے اس نے اس کی خاندان، اس کی فیملی کو اس کا صلہ نہیں دیا اس کی قربانی کا یا اس کام کا جو اس نے کیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور اس طرح کے آپ نے سارے کیسز دیکھے ہیں. پاکستانیوں کو ہم نے بڑا سستا بھیجا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے اور سیاسی نظام پہ بھی بات کرنی ہے. فرینکلی بہت ڈسپونڈنسی ہے، اسپیشلی جو پاکستان کی میجورٹی ہے جو کہ ینگ پاکستانیز ہیں، ان میں تو بہت زیادہ یہ ڈسپونڈنسی ہے. اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ دو پاکستان کی نامور شخصیات یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ایک تو مخدوم فیصل صالح حیات صاحب ہیں اور کراچی سے ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کر رہے ہیں انصار برنی صاحب جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں. آپ بھی سابق وفاقی وزیر ہیں، داخلہ کے رہ چکے ہیں اور ویل نون تعریف کے محتاج نہیں ہیں. اور انصار برنی صاحب بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ون آف پاکستان کے نمایاں چہرے ہیں جو دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور انصار برنی ویلفیئر ٹرسٹ کے فاؤنڈر. آپ دونوں کا بہت شکریہ. برنی صاحب، میں مخدوم صاحب آپ کے پاس آؤں گا. میں آپ سے بس شروع کرنا چاہتا ہوں. آپ نے میری تھوڑی سی تنقید تو سن لی ہوگی وہ جو کشمیر سنگھ پہ تھی، لیکن یہ پاکستانیوں کے حوالے سے، یعنی آپ سے فرینکلی آپ سے جو ینگ پاکستانی ہیں ان کا بڑا لگاؤ ہے. میں انٹرنیٹ چیک کرتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ، اور جتنا میں نے دیکھا ہے کہ وہ مختلف جو سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس ہیں، فیس بک، جتنے آپ کے فین ہیں ینگ پاکستانیز، جتنا آپ کو اسے دیکھتے ہیں. لیکن آپ سے شکوہ صرف ایک ہی ہے، آپ نے ایک انڈین کے لیے تو یعنی آسمان زمین ایک کر دی تھی، لیکن وہ جو پاکستانی 600 ہندوستان کی جیلوں میں ہیں اور ابھی حال ہی میں جو تابوت میں بھیجے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ نے کچھ کیا نہیں. دیکھیے قریش صاحب، آپ کی تنقید سراخوں پہ، لیکن تھوڑی سی یہ تنقید جو تھی وہ پرسنل بنا کے غلط انداز میں پیش کی جا رہی ہے. نمبر 1 یہ کہ کشمیر سنگھ کسی قتل کے مقدمے میں نہیں تھا. بڑی وضاحت پھر میں کروں گا کہ وہ کسی قتل کے مقدمے میں نہیں تھا. اس کو جاسوسی کے شک کی بنیاد پہ گرفتار کیا گیا تھا. اس کو سزائے موت سنائی گئی تھی، اور سزائے موت سنائے جانے کے بعد اگر اسے سزائے موت دے دی جاتی تو وہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا کہ مجھے اس سے کوئی ہمدردی تھی. 35 سال تک اس کو سزائے موت کی کوٹری میں رکھا گیا. اس کی آخری رحم کی اپیل 78 میں رد ہوئی تھی. 78 میں آخری رحم کی اپیل رد ہوئی تھی. اس کے بعد آپ نے اس کو سزائے موت کی کوٹری میں 35 سال رکھا. تو انسانیت اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے. اور میں نے کشمیر سنگھ کو اس لیے رہا نہیں کرایا کہ وہ انڈین ہے یا وہ غیر مسلم ہے. میں نے کشمیر سنگھ کو اس لیے رہا کرایا کہ کسی شخص کو 35 سال بعد سزائے موت میں رکھنے کے بعد اسے آپ سزائے موت نہیں دے سکتے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ 600 سے زائد قیدی بھارت کی جیلوں میں ہیں. اگر آپ میرا ریکارڈ چیک کر لیتے، اگر آپ مجھ تک آ جاتے اور مجھ سے پوچھ لیتے اور دیکھ لیتے، تو شاید آپ اس وقت جو آپ نے فرمایا ہے اس کے الٹ کہہ رہے ہوتے کہ شاید سب سے زیادہ کام اس پہ انصار برنی نے کیا ہے. اب بات رہی تیسری جو لاشیں آنے کی آپ نے کہی ہے کہ جی بھارت سے لاشیں آئی ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 6 لاشیں وہاں سے آئی ہیں تو 6 لاشیں آپ کے یہاں سے بھی گئی ہیں. صرف ہماری منافقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لاشیں آئی ہیں ہم نے اس کو خوب اچھالا ہے، ہمارے میڈیا نے اس کو خوب اچھالا ہے، اخبارات نے خوب اچھالا ہے. لیکن جو 6 کسی کے بیٹے، کسی کے بھائی، کسی کے شوہر جو یہاں سے لاشیں گئی ہیں 6 تابوتوں میں بند ہو کے، اس کا ذکر نہیں کیا گیا. یہ میڈیا کا مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی، معافی کے ساتھ. ہمیں بات کرنی چاہیے انسانوں کی، ہمیں ان میں تفریق نہیں کرنی چاہیے. لاش یہاں سے جائے تو بری، لاش بھارت سے آئے تو بری. اور جو آپ جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں ان میں اکثر ابھی بھی وہاں کی جیلوں میں ہم نے ان کی رہائی کے احکامات لیے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے بھارت میں وہ ان کی تصدیق نہیں کر رہا ہے کہ یہ پاکستانی ہیں. اب اس میں انصار برنی ٹرسٹ تو ان کو نہیں بنا کے دے سکتے نا ٹریولنگ ڈاکومنٹ میرے بھائی. ٹھیک ہے. نہیں برنی صاحب، آپ کی وجہ ہے، میں نے اسی لیے وہ جو کشمیر سنگھ کی بات تھی وہ میں نے اس لیے مینشن کیا تھا کہ اس کے لیگل پہلو تھے. وہ جو آپ نے بات کی ہے میں اسے کنٹیسٹ نہیں کر رہا، ڈسپیوٹ نہیں کر رہا. میں صرف وہ جو لاشیں کے حوالے سے برنی صاحب میں صرف یہ کہوں گا کہ بالکل یہاں سے بھی وہ لاشیں گئی ہیں، وہ منافقت نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ یہ بھی پھر مانیں کہ ہمارے ہاں سسٹمیٹک ٹورچرنگ یا کلنگ ہندوستانی شہریوں کی پاکستانی جیلوں میں نہیں کی جاتی، کم از کم اس طرح تو نہیں جس طرح ہندوستانی جیلوں میں پاکستانیوں پہ سسٹمیٹک تشدد. آپ مجھے بتائیں یہ جو ایدھی ٹرسٹ، ایدھی کے ان کے ہاؤسز میں جو ذہنی توازن کھو بیٹھے پاکستانی موجود ہیں، وہ اس تعداد میں کوئی پاکستان سے ہندوستانی شہری گئے اتنے ذہنی توازن کھو بیٹھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں؟ ایسی کوئی واقعات ہیں؟ دیکھیے آپ کو میں اس کی مبارکباد دوں گا کہ یہ ایک بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے، اور اس میں ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر.
ہم دنیا میں فخر سے اس بات کو بتائیں کہ پاکستان میں انصار بنی ٹرسٹ ہے، ہیومن رائٹس کمیشن ہے اور بہت سارے ادارے ہیں جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، اور ہم اپنے ملک میں یہ زیادتیاں نہیں ہونے دیتے. لیکن اگر کسی ملک میں یہ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس کو جواب